اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن اس وقت آپ کے نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دیا جا چکا ہوگا. کوئی بندہ وہاں پہ سفارش نہیں کر سکے گا. یاد رکھیے, جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے, اللہ کے رسول سفارش یقیناً کریں گے, لیکن کن کی؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھا, جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر زندگی ان کو مطابق بنائی, ان کی سفارش کریں گے. وہ بھی کیسے؟ بِإِذْنِ ہی, اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوگا یہ معاملہ. کیونکہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں کہ بندہ کتنا اچھا ہے, میں اس کی سفارش کروں کہ نہیں کروں. اللہ کہے گا کہ رسول فلاں شخص ایسا ہے, اس کی سفارش کر, اللہ کے رسول سفارش کریں گے, وہ بخش دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ اس شخص کا ایمان ہو, ایمان اللہ کے اوپر ہو, ایمان اللہ کے رسول کے اوپر ہو, ایمان آخرت کے دن کے اوپر ہو, ایمان یوم جزا اور یوم سزا کے اوپر ہو, ایمان ہو پکا ہو. اور اس ایمان کے نتیجے کے اندر صرف ایمان زبانی نہ ہو, اقرار باللسان نہ ہو کہ ہماری زبان تو لا الہ کہتے ہو کبھی سوکھتی نہ ہو, صبح شام کہتی ہو, اور دل کے اندر ہمارے شیطان بیٹھا ہو. یہ معاملہ ایسا نہیں چلے گا. وہ ایمان آپ کے پاس ہو, اس ایمان کے نتیجے کے اندر آپ کے اعمال درست ہوں. پہلی بات, ایمان آپ کے پاس ہو. جو ایمان اللہ کے رسول بتلا کر گئے یا قرآن کے اندر ارشاد فرمایا گیا, وہ ایمان آپ کے پاس ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی کی سزا سے آپ نہ ڈرتے ہو, صرف اللہ سے ڈرتے ہو اور کسی سے نہ ڈرتے ہو. یہ ایمان ہو. اور دوسرے ایمان کا حصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے لیے حقیقی معنوں میں رہنما سمجھتے ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے ہادی ہیں, ہمیں ہدایت دینے والے یہی ہیں. انہوں نے قرآن میں بتایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم مشرف سے ہم نے آزمایا کیا کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا. یہ اللہ کے رسول کا احسان آپ مانیے, ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریے. ایمان کا دوسرا حصہ ہے. اگر یہ آپ ایمان کا یہ لے کے جائیں گے اور پکا ایمان ہوگا, اور قیامت سے پہلے, مرنے سے پہلے آپ توبہ بھی نہیں کر سکے لیکن دنیا سے رخصت ہو گئے, گناہوں کا پھلندہ آپ کے پاس ہے, اب کیا ہوگا؟ یاد رکھو, جس کے اندر ایمان حقیقی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ایمان ہے, اس کے گناہوں میں کچھ کسر جو ہے وہ توبہ کروا کے معاف نہیں کروا سکا, وقت نہیں ملا, ٹائم نہیں ملا, غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا, تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو محاسبہ کریں گے. اگر اس کے بعد توحید درست ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے, سوائے, یا تو کوئی بہت بڑی سوا ہے یہ, سوائے ان اعمال کے جو آپ نے دنیا کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ معاملے رکھے. لوگوں کے اندر اگر آپ نے زیادتی کی, عزیزوں اور رشتہ داروں میں, اولاد میں اور دوستوں میں اپنا زیادتی کی, ان کا حق ادا کھایا, حق ادا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کبھی نہیں کرے گا. یاد رکھو, کس کو معاف نہیں کرے گا؟ جو لوگوں سے آپ نے زیادتی کی, وہ معاف اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. کچھ کہتے ہیں, بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو فرعون کو معاف کر دے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قواعد کو بدلتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گاڈ ڈو گاڈلی تھنگز, وہ چیزیں جو اللہ سے لائق اللہ وہ کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہے, اللہ کے رسول کی طویل حدیث ہے, اس کا صرف لمبا قصہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے, میں آپ کو صرف اشارات بتا رہا ہوں. آپ کی سند و حدیث میں نے پہلے بھی رکھی ہے کہ ایک بندہ آئے گا, پلڑے کے اندر, اس کے میزان کے اندر ان کے اعمال ڈالے جائیں گے, اس کا وزن والا پلڑا جو میزان والا پلڑا ہے وہ جھکا ہوا ہوگا, اس کی برائیوں والا پڑا آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا, بہت اونچا ہوگا, یہ بھاری ہوگا, اس کے اعمال سارے درست ہوں گے, بھاری ہوں گے. ایسا ہوگا کہ اس کا پروانہ جاری کر دیا جائے کہ یہ بندہ جائے, اس کو انٹری مل گئی, اس کو جنت کا ویزا مل گیا. ایسا معاملہ قریب ہوگا کہ ایک بندہ چیختا ہوا آئے گا, یا اللہ اس بندے نے میرا فلاں فلاں حق مارا تھا, یا اللہ سے میرے فلاں ظلم میں ست کیا تھا, یا اللہ سے میرے ساتھ بدزبانی کی تھی, یا اللہ سے میرے ساتھ چغلی کی تھی, یا اللہ سے میرا مال کھایا تھا, یا اللہ میرا دل دکھایا. اب اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے, اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے کہ بندہ کہنے والا, جو دائی ہے, جو سوالی ہے, جو مدعی ہے, وہ جھوٹا ہے کہ سچا. اللہ اچھی طرح جانتا ہے. کیا کریں گے؟ اس کے اعمال سے اٹھا کر جتنا اس کا حق بنتا ہے اس بندے کو دے دیا جائے گا, دوسرا آ جائے گا, تیسرا آ جائے گا, چوتھا. یہ بات کس کی ہے؟ یہ ایماندار بندے کی ہے, دین والے بندے کی ہے, ایمان والے بندے کی ہے, توحید والے بندے کی ہے. اس کی بات نہیں جس کے پاس توحید نہیں. ایک بندہ آئے گا, حساب کروائے گا, اپنا لے کے معاملہ چلا جائے گا, دوسرا آ جائے گا, تیسرا آئے گا, چوتھا آئے گا. لوگ آتے چلے جائیں گے. اس جو نیک آدمی تھا اس کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے, اس کا گناہوں والا پڑا نیچے چلا جائے گا, دوسرا پڑا اس کے اوپر چلا جائے گا, لیکن ابھی تک سوالی موجود ہوں گے, لینے والے مدعی موجود ہوں گے. جو میں کیا کرتا ہوں دنیا کے اندر, بھائیو انصاف آپ کر ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر انصاف انسان کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں,
ایک بندہ باہر نکلتا ہے گن لے کے اسے 10 بندے مار دیے. آپ کا نظام کیا کرے گا اس کے لیے؟ آپ کا نظام اس کو کیا سزا دے گا؟ اس نے 10 بندے مارے ہیں، اس بندے کی آپ گردن اتار لیں گے، سولی پہ چڑھا دیں گے، اس کو فائرنگ اسکواڈ کی سمجھے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے. لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ انصاف ہوا؟ نہیں، انصاف نہیں ہوا. انصاف کیوں نہیں ہوا؟ کہ اس نے 10 بندے مارے، آپ نے اس کی ایک جان لی. لہذا انصاف حقیقی یہ بھی ایک شرعی بات ہے. آخرت کو سمجھنے کے لیے شرعی بات یہی ہے کہ انصاف وہ ہے جو پورے کا پورا ادا کر دیا جائے. وہ قیامت والے دن کے علاوہ کبھی نہیں ہو سکتا آخرت کے اندر کہ ایک بندے نے اگر گناہ کیا ہے اس کو ایسی سزا ملے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، بھسم کے چورا ہو جائے، راکھ بن جائے، پھر اس کو زندہ کر دیا جائے، پھر ڈالا جائے، پھر زندہ کیا جائے، اور جب تک اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا اس کے لیے سزا جاری رہے. یہ ہے اصل میں انصاف. دنیا کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ آیا بولا جی میرے پاس معاملہ ہے، میرے پاس تو ختم ہو گئے معاملے بھی، میری نیکیاں ختم ہو گئی ساری، لیکن دینے والے لے گنے والے اب بھی موجود ہیں. پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ انصاف کیسا ہے؟ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی انصاف کرنے والا، تو ہی عادل. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس لوگوں کے گناہ لے کے اس کے پلڑے میں ڈالتے چلے جائیں گے. جو گناہ گار آئے گا اس کے دنیاوی حقوق حاصل کرنے کے لیے اس کے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور آخر میں شخص کو دھکیل کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے. لیکن حقیقت یہ بھائیو، ذرا اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو کہ تم نے 30 40 50 سال زندگی گزاری ہے. بزرگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میری عمر کے بھی ہوں گے، 60 65 سال کے بھی ہوں گے. سوچو ہم نے آج تک کتنے ظلم کیے ہیں، سوچو ہم نے لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں، سوچو ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق کھائے ہیں. اور یاد رکھو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم کسی کا ہزاروں روپے کا مال ہڑپ کر جاؤ. تم نے اگر کسی کی دل آزاری کی ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا، تم نے کسی کے ساتھ ایسی بات کی ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اس کا دل دکھایا ہے، یہ بھی آپ کے ذمہ لکھا جائے گا. تم نے اس کو جب تک آپ اسے معافی تلافی نہ کر لو. معافی تلافی دنیا کے اندر کی جا سکتی ہے، آخرت میں وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں نہ دو اللہ تعالیٰ مجھے 1000 روپے دیا، اللہ تعالیٰ سونے کے 1000 روپے دے گا مجھے. کہ نہیں، یہ جھوٹ کی بات ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. دنیا کے اندر تمہارا خزہ ختم کر کے جاؤ گے تب آخر کے تمہاری سزا مجھ سے تم بچ سکو گے، ورنہ بچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اور میں یہ باتیں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ ان کے لیے جو کلمے کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بنیادی حقوق کو پورا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جمعے آ کے نماز پڑھتے، ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. وہ تو سوچیں ان کے ساتھ کیا بنے گا. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مسلمان کو واقعی مسلمان بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کے اندر ایمان کی وہ شمع روشن کر دے کہ دنیا کے اندر ان کو اپنی بھلائی سوچنے کا شعور پیدا ہو جائے کہ میں بھلائی کروں گا تو کس لیے کروں گا. اگر دنیا کی طرف بات کرتے ہم نے دیکھا دنیا کے اندر ایسے لوگ تھے، بڑا نیک آدمی، بڑا پرہیزگار آدمی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا آدمی، ایک ہی اس کا بیٹا، 4 بیٹیاں، نام بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی. 1 سال بعد وہ 24 سالہ بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا، ادھر ترامنی چوک قریب، گاڑی اس کی بالکل نہیں تھی، بندہ مر گیا، وہ بیٹا اس کا مر گیا. اب وہ بندہ چیخے میرے ساتھ ہوا کیا؟ میں کہتے ہیں چلو بس اللہ کی رضا میں راضی ہوں، ایک ہی بیٹا تھا، جوان تھا بیٹا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، اللہ تیری یہی مرضی تھی. اس نے کام کیا، تربیت نہیں کر سکے نا. کیا کام کیا کہ اپنی جائیداد کے 3 حصے کیے. تیسرا حصہ اس وقت بھی کروڑوں روپے بنتا، اسے 15-20 سال پہلے 5 کروڑ روپے کا تھا، وہ تمام اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، باقاعدہ ایفیڈیوٹ لکھ کے سب کر کے وہ دے دیا. بندہ فوت ہو گیا. ہمارا دوست تھا بڑا اچھا. اس کی فوتگی کے بعد کیا ہوا، اس کی بیٹیوں نے کہا ابا تم نے دے دیا ہم تو دینے کے نہیں دیا. وہ تمام چیزیں واپس لے لی. اب سوچئے وہ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا حساب کرے گا. تھوڑا ہم سوچتے ہیں نا کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے نیت کے مطابق اس کو جزا ضرور دے گا، اس کو اس کا بدلہ ضرور دے گا جو دنیا کے اندر کیا. اگر کچھ کے والدین جو اسے بچے اس کو انہوں نے حق ہڑپ کر دیا، وہ خود مسئول ہوں گے اس چیز کی، ان سے پوچھا کہ تمہیں ایسا کیوں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی خزانوں میں کمی نہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. لیکن یہ رکھو بھائیو، یہ یاد رکھو، اپنے ذہن کے اندر رکھو، جس اولاد کے لیے صبح شام محنت کرتے ہیں، جس اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، جس اولاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جس اولاد کے لیے دنیا کے تمام اخلاقی پیمانوں کو ہم پامال کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھو تمہارے کام نہیں آنے کے. اگر تم نے تربیت صحیح کی، ان کو دین سکھایا، دین کے اوپر چلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنایا، تو تمہارے لیے پتہ ہی کیا بنے گا. یہ خالی معمولی بات نہیں ہے. جب تم مر جاؤ گے پیچھے تمہاری اولاد تمہاری دعا کرے گی کہ میرے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، بھلائی کی تھی، دیندار بنایا تھا، اللہ کا خوف میرے دل میں پیدا کیا تھا. جب تک وہ زندہ رہیں گے
ان کے اعمال میں سے آپ کو دیا جائے گا. اور اعمال میں سے کیسے؟ کہ ان کے اعمال کے اندر کمی نہیں کی جائے گی, ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی, ان کے ثواب سے بڑھ کے تمہیں دیا جائے گا. یہ وہ ہے جس کو اللہ کے رسول اور قرآن صدقہ جاریہ کہتا ہے, کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے لواحقین چھوڑ کے آئے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جب تک وہ کوئی نئی عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا رہے گا. یہ راستہ ہے اصل میں. تربیت صرف اپنے نہیں کرنی, اپنی اولاد کی بھی کرنی ہے. تربیت صرف اپنی نہیں کرنی, ان کی بھی کرنی ہے جو آپ کے پیچھے دعا کرنے والے. اور حقیقت کیا ہوتا ہے میں بتاؤں, حقیقت یہی حقیقت. کسی کا باپ مر جائے, کسی کا بھائی مر جائے, کیا ہوتا ہے وہ پہلے ہفتے تو بس بندہ کہتا ہے میں دنیا میری لٹ گئی, اللہ کو میں ہی ملا تھا صرف میرا ابا لینے کے لیے, وہ کو دنیا کو ملا. نعوذ باللہ, ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. کتنا عرصہ, 15 دن, 20 دن, 1 مہینہ, 2 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ جس کے بغیر ہم جینے کا تصور میں نہیں کر سکتے تھے, وہ ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے. ہمیں یاد نہیں رہتا کبھی ہمارا باپ بھی اس میں تھا. یہ انسانی فطرت ہے, وہ بھول جاتا ہے, اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. سب کچھ اس کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے. اور اس وقت بندے کو خیال ہو کہ جس کو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں وہ میرا کتنا وفادار ہے. اور وفاداری کب پتہ چلے گی؟ جب آپ نے اس کی تربیت کی ہو. وہ ہمیشہ رکھے. دیکھیے میرے والد صاحب, میں اب کیا بتاؤں, وہ اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ بریلوی تھے, کٹک تھے, پیر عبد القادر کے پیر بھائی تھے وہ. لیکن ہم نے بڑی کوشش کی کیونکہ ہمارا پورا خاندان ویسا ہی تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی, دین سمجھا, اور میں انگریزی پڑھا لکھا بندہ تھا بھائی, مولوی بولی نہیں تھا میں. اللہ تعالیٰ نے جب دلایا, میں ہم کو بتاتے یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے. میرا باپ جو ہے جب کہتے ہیں وہ ہمیشہ میں الٹی بات کرتا ہے, شرک کی بات کرتا ہے, نہیں مانتا. میرا ابو چلے گئے مکہ, چلے گئے حج کرنے گئے, ہم نے بھیجا ان کو, واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا. کہنے لگے واقعی ایک مسلمان کے لیے اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. میں دیکھ کے آیا مکہ اور مدینہ میں کیا دین چلتا ہے, وہ چلے آگے. اب یاد رکھیے, میں آپ کو بتاؤں, میں اپنا بتاؤں, اللہ معاف کرے گی کوئی آگے نہیں, میں اپنے لیے کر رہا ہوں, کسی اور کے نہیں. آج تک میرے ابو کو فوت ہوئے تھے 10 سال ہو گئے, تقریباً 10 سال ہو گئے. آج تک کوئی یاد نہیں میں کسی نماز کے اندر اپنے والدین کی دعا نہ کی ہو. میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, چاہے سنتیں ہیں چاہے فرض ہے کوئی ہے, میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے. سلام پھیرنے سے پہلے اللہ مغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اب یہ دعا پڑھ لیں گے, پھر کیا ہوگا؟ آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ ایمان کی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب کی مغفرت آپ کی شفاعت کے اندر کرے. یہ ہے اصل میں, یہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھو, یہ حقیقت یہی ہے. لیکن معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی. 2 دن 4 دن, جیسے دوبارہ تکرار کر دو, 2 دن 4 دن 6 دن 1 مہینہ 10 مہینے 1 سال یاد رکھیں گے کہ ہمارا باپ تھا, ہمارا بھائی تھا. اس کے بعد بھول جائیں گے آپ. فطرت ہے انسان کی, اگر نہ بھولے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو حضرت یعقوب کے ساتھ ہوا تھا. یوسف کو یاد کرتے رہے, نہیں ملا یوسف, روتے رہے, نہیں ملا. پھر کیا ہوا؟ آنکھوں کی روشنائی ختم ہو گئی. یوسف کو یاد کرتے کرتے روتے روتے روشنائی ختم ہو گئی اور سب کچھ تباہ مل گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ خدا نہ خاصا یعقوب جو ہے وہ بے صبرے تھے, بے صبرے نہیں تھے وہ. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب اولاد کا صدمہ ملتا ہے بندہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جب باپ کا صدمہ ملے تو وہ لوگ اپنے سے آسانی سے جھیل جاتے ہیں, کچھ عرصے بعد وہ بھول جاتے ہیں. میرا کوئی دوست کا میں بتا رہا ہوں, وہ اتنا پریشان تھا ان دنوں کے اندر, وہ ملک عبدالرشید صاحب, جب اس کا بیٹا فوت ہوا کہتے ہیں میری تو کمر ٹوٹ گئی آج. میں بس پھر کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ, رضائے رب میں راضی ہوں. وہ کہ بڑی پیاری بات کی, رضائے رب میں راضی رہ, یہ حرف آرزو کیسا, خدا مالک خدا خالق خدا کا حکم تو کیسا. ہم کیا ہیں, اللہ نے لے لینا ہے. لیکن یاد رکھو بھائیو, آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ توانا ہیں, تندرست ہیں, ان کو دینے والے ہیں. ایسی تربیت کیجئے آپ کی آنکھیں بند ہوں, آپ کا یہ خزانہ جاری, یہ نہر جو ہے نا نیکیوں کی جاری رہے. جو یہ سوچے گا تو یقین اس کے لیے تمام راستے کھلے ہیں, اللہ تعالیٰ کی درجات بلند کرے گا. یاد رکھو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو, ماں باپ کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ بنا کرو, ماں باپ کے لیے ہمیشہ جو اعمال کرتے ہو نہل میں کہو یا اللہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں, میں صدقہ دے رہا ہوں, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں, میں دنیا کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں, یہ صلہ کس کا ہے؟ میرے والدین کا, میرے والدین نے میرے اس راستے میں لگایا تھا اور میں اس کا نتیجہ کیا کر رہا ہوں, آج اللہ کے تعالیٰ میری تعلق اور میرا اللہ کے ساتھ جڑ رہا ہے, اس کا اجر میرے ماں باپ کو ضرور پہنچانا. یہ یاد رکھو, یہ بہت اچھا مزے کی بات پتا اور کیا ہے, آپ اگر یہ کرو گے کل آپ کی اولاد بھی ایسا کرے گی. اور آج اگر اپنے والدین کو تم بھول گئے, ہم نے دیکھا لوگوں کو بڑے روتے پٹتے, مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا, باپ مر گیا میرا, اور 6 مہینے بعد دیکھا پتہ اس کو یاد نہیں تھا باپ کا نام کیا تھا, اور بچوں کو یاد نہیں تھا اپنے پوتوں کو ہمارا دادا کون تھا, نہیں کرتے. یہ دنیا ایسی ہے بھائی, اس دنیا کے اندر آپ کو
اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا ہے، اور آئیڈیل سب سے بہترین آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول ہی یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی پہ اگر تم عمل پیرا ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹ لو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔